السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنا ویلاگ دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں، پھر آگے کوئی نصیحت کی بات کریں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا وصحبہ مبارک وسلم وصلوا علیہ۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کی برکت سے اسپیشل دعا ہے، خاص دعا ہے کہ یا اللہ ہم جب نماز پڑھیں تو ہمیں نماز میں عزت عطا کر۔ یا اللہ ہم جو کوئی عبادت کریں تو یا اللہ ہمیں اس میں عزت عطا کر۔ یا اللہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں دنیا داری میں، بزنس میں، کاروبار میں، تو دماغ میں طرح طرح کے وسوسے آتے رہتے ہیں، باتیں چلتی رہتی ہے، دماغ فاسٹ چلتا ہے۔ تو یا اللہ ہمیں اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی صلاحیت عطا کر۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم جب نماز پڑھیں تو پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں، پورے دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں، اور کہیں دھیان نہ جائے، صرف یا اللہ نماز کی طرف توجہ ہو اور اس کے مقصد کی طرف توجہ ہو۔ اور یا اللہ جو بھی عبادت کریں یا اللہ اس میں عزت عطا کر۔ یا اللہ دینی معاملات میں، دینی فرائض کے معاملات میں ہمارے اندر میں جو بھی کمزوریاں ہیں یا اللہ تو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کی برکت سے ہماری وہ کمزوریوں کو دور کر دے، ہمیں ایسا مناسب انسان، ایسا مناسب مسلمان بنا دے جو دینی فرائض کو بہتر طریقے سے ادا کریں اور اللہ تعالیٰ ایسا ادا کریں کہ اس کو قبولیت ملے، آمین۔ یا اللہ انسانی معاملات میں بھی ہم بہت کمزور ہیں یا اللہ۔ بہت وقت یا اللہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں غیبت کر لیتے ہیں، منہ سے کوئی ایسا الفاظ نکل جاتا ہے جو غیبت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یا اللہ یہ خاص دعا ہے انسانی معاملات میں ہم بہتر سے بہتر بنیں، اور یا اللہ ایسے بنے کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہماری بہت کوتاہیاں ہیں انسانی معاملات میں، بے انتہا کوتاہیاں ہیں یا اللہ، اس کے بعد تبصرہ کروں تو پوری بک لکھ دیں گے، اتنا تبصرہ ہے یا اللہ۔ قدم قدم پہ ہمیں نظر پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنی کوتاہی کرتے ہیں انسانی معاملات میں۔ یا اللہ انسانوں کی کوتاہیاں بہت زیادہ ہے، کوتاہی کرتا ہے لیکن اس کی نظر نہیں پڑتی، وہ بڑی بد نصیبی ہے۔ اور اللہ سے دعا کرو یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے، ہم انسانی معاملات میں جہاں جہاں غلطی کریں تو ہماری فوراً نظر جائے، ہم اس کو دیکھ سکیں، اس کو جلد سے جلد کور کریں اور بہتری کی طرف چلے جائیں۔ یا اللہ ہم پوری زندگی عمل کرتے رہیں گے تو بھی جو ہماری غلطیاں ہیں وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی۔ جو میرا تجربہ ہے میں بتا رہا ہوں، میرا تجربہ یہی ہے، جب سے میں نے یہ سفر شروع کیا ہے، جب سے میں یہ راستے پہ چلا ہوں کہ اپنی کمزوریوں کو ڈھونڈو، جو میری کمزوری ہے میں اس کو ڈھونڈوں، اور یا اللہ میں ڈھونڈتا رہا، کوشش کرتا رہا، عمل کرتا رہا۔ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے میرے حالات کو، یا اللہ میرے اندر کو تو جانتا ہے، میری فیلنگس کو تو جانتا ہے، میرے جذبات کو تو جانتا ہے۔ یا اللہ میں ڈھونڈتا رہا اور بہت وقت جو ڈھونڈ بھی لیا، جانا کہ یہ غلط ہے، پھر بھی وہ غلطی کی، واپس دہرا دی اور واپس توبہ کی، واپس اس سے معافی مانگی جس کا دل دکھایا۔ یا اللہ یہ بار بار ہوتا رہا اور دعا مانگ کے، محنت کر کے یا اللہ اس میں کمی آتی گئی، لیکن کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک جھٹکے میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ مکمل ٹھیک ہونے کے لیے تو آپ کو مسلسل اپنا خود کا احتساب کرنا پڑے گا، خود کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی، خود کے کردار کے اوپر تنقیدی نظر رکھنی پڑے گی۔ جو انسان خود کے کردار کے اوپر تنقیدی نظر رکھتا ہے وہ یقیناً اللہ کو خوش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچاتا ہے جب وہ اپنی غلطیوں کو اچھے طریقے سے دیکھنا شروع کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ
اس کو اتنا ول پاور، اتنا کانفیڈنس عطا کرتا ہے کہ وہ انسان پھر وہ غلطیوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، آج حرم شریف کے سامنے جو ٹی وی کے اندر میں نے حرم شریف لگایا ہوا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں اور یہ ٹی وی سے نظر آ رہا ہے، تو صرف میرا بتانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ اچھے گھرانوں میں پیدا ہوئے، اچھے لوگوں میں پیدا ہوئے، پھر بھی ہم ماحول میں بھٹکے اور ہم سے بہت زیادہ غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم برباد ہو گئے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے جاگے تب سے صبح، جب ہماری آنکھ کھلی تب صبح ہو گئی۔ مطلب بھٹکا ہوا آدمی واپس گھر پہ آ جائے تو اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہا جاتا۔ تو ہم سب کے لیے موقع ہے، دینی فرائض کے معاملے میں بھی ہم جو کوتاہیاں کرتے ہیں وہ اللہ کی مدد مانگ کے، اللہ سے دعا کر کے، اپنے دماغ کو مضبوط کر کے، اپنے اعتماد کو مضبوط کر کے جو بھی عبادت کریں اس میں پورے طریقے سے انٹرسٹ لیں۔ نماز پڑھیں تو پورے دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں اور دماغ میں فالتو باتوں کو اس وقت نہ آنے دیں، اور اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو نماز میں عزت عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی عبادت کریں اس میں عزت عطا کر دے اور اچھے طریقے سے کریں جس کو اللہ قبولیت کا درجہ دے۔ اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو ضرور قبولیت کا درجہ دیتا ہوگا، لیکن بہتر سے بہتر کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ آپ بہتر سے بہتر کرنے کی پوزیشن میں ہو، آپ چاہو تو کر سکتے ہو۔ تو میری دعائیں آپ لوگوں کے لیے بھی، خود کے لیے بھی، پوری کائنات کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھٹکنے سے بچا لے وے، اللہ تعالیٰ ہمیں گھمنڈ کرنے سے بچا لے وے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے اوپر ظلم کرنے سے بچا لے وے خیر و عافیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ حسد کرنے سے بچا لے وے، اللہ تعالیٰ دل میں بغض رکھنے سے بچا لے وے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر میں صلاح رحمی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں منتخب کرے کہ ہم انسانیت کے لیے، انسانوں کی آسانی کے لیے، دوسرے انسانوں کو آسانی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں منتخب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر کام لے، ایسے کام لے کہ دوسروں کے دلوں کو خوشی ملے، انسانوں کو خوشی ملے، ان کو خوشی ملے، اور وہ ہمارے لیے دل سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو وہاں تک پہنچا دے وے، یہ نیت کرو، یہ نیت کرو، یہ نیت کرو، اگر آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو اپنے ہاتھ سے کرو، دوسروں کے اوپر بھروسہ نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو باڈی میں انرجی دے وے، ہمت دے وے، کوشش کر کے اپنے ہاتھ سے وہاں تک پہنچو، اپنے ہاتھ سے کرو جہاں دلوں سے خوشیاں نکلے، جہاں دلوں میں خوشیاں پیدا ہو اور سکون مل جائے ان لوگوں کو۔ ان کو جو سکون ملے گا وہ عرش الہی تک جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے بہت خوش ہوگا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو روشنی عطا کرے۔ اگر آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو نیت کرو کہ یا اللہ میں اپنے ہاتھ سے کروں، مجھے اتنی انرجی، اتنی طاقت عطا کر، میں وہاں تک پہنچوں، یا اللہ مجھے وہاں تک پہنچا جو حقیقت میں صحیح معنوں میں ضرورت مند لوگ ہیں، وہاں تک پہنچوں، یا اللہ مجھے منتخب کر اور میرے سے کام لے، یا اللہ مجھے وہاں تک پہنچا، یا اللہ جہاں دلوں سے دعائیں مل جائے، یا اللہ جہاں دلوں سے دعائیں مل جائے، یا اللہ جہاں دلوں سے دعائیں مل جائے، یا اللہ